بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اسی کے لیے حمد و ثنا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح سے ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے انہیں وہ دین دے کر مبعوث فرمایا جو سارے دین پر غالب ہو کر رہنے والا ہے، اور چاہے کافر اور مشرک جتنا بھی بغض و عناد پیدا کر ڈالے اس دین حق کے بارے میں، اللہ کا درود و سلام ہو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اولاد اور اصحاب کرام پر اور ہر اس شخص پر جو صحیح طور پر آپ کی اتباع کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ بندوں کو سب سے بہتر قربت اللہ رب العالمین کے ساتھ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی قربت بڑھ جاتی ہے، اور اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کے سامنے ہم سب کو کھڑا ہونا ہے۔ اللہ اکبر! یہ سال ہماری زندگی کا گزر گیا اور ہم نے کیا یہ محسوس کیا کہ ہم نے پچھلے سال میں اپنے زندگی کے کون کون سے اعمال کیے ہیں اور کون کون سے اچھائیاں اور کون کون سی برائیاں کیے ہیں۔ خوشخبری ہے اور مبارک ہے ان بھائیوں کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں لگایا، جو دین پر صحیح طور پر قائم و دائم رہے، اور بڑی ہی گھنٹی ہے، الارم ہے چونکا دینے والی اور ڈرا دینے والی ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا رکھا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے صحیح عمل کیا وہ اپنے لیے کیا، ومن اساء فعلیہا، تو جس نے برا عمل کیا اس نے اپنے آپ کے لیے کیا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہرگز نہیں ہے۔ چاہیے کہ ہم سوچیں کہ یہ سال جو ہم نے گزارے ہیں اس کے اندر ہم نے کیا بھیجے اور آنے والے سال کے اندر ہماری کیا تخطیط اور کیا پلاننگ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مونڈے پر، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں تم ایسے زندگی گزارو جیسے کہ تم ایک غریب ہو، اجنبی ہو، جیسے تمہیں کوئی پہچانتا نہیں ہے، یا ایک مسافر کی طرح ہو، آئے ہو چلے جاؤ گے، اس کے اندر ساز و سامان اکٹھا کرنے کے لیے نہ سوچو۔ معزز سامعین کرام، یقیناً عابر و سبیل یعنی مسافر اور راہگیر سے مثال دینے کی بات سے وضاحت یہ ہوتی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ ایمانی کام کرے، عمل صالح کرے اور ہر طرح کی معاشی سے ڈرے اور اللہ رب العالمین کی خشیت کے ساتھ زندگی گزارے۔ اے مومنو، اس ہجری سال کی ابتدا میں ہم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ان چیزوں کی عظمت کی تعظیم اپنے اندر کرتے ہیں جس کو اللہ نے حرمت بخشی ہے، اور جس کی حرمت کے بارے میں خود اپنے طرف اللہ تعالیٰ نے نسبت کی ہے اس کے تکریم میں، اور فرمایا ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس دن سے اس دنیا کو قائم پیدا کیا اللہ کی کتاب میں 12 مہینے مقرر ہیں، ان میں سے 4 مہینے محرم ہیں، حرام ہیں، حرمت والے ہیں، جس میں جنگ و جدال، جس میں خوریزی، جس میں گناہوں کی بوجھ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جس طریقے سے اس کے اندر حرمت والے مہینوں کے اندر اجر و ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور وہ 4 مہینے محرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، رجب ہے، ان تمام مہینوں کے اندر ہمیں اور آپ کو ہر طرح کے ظلم سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان 4 مہینوں کے اندر بالخصوص تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے اندھیرے میں سے ہے، اور ظلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی نہیں معاف کرے گا۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے
وَمَن يُشْرِكْ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کیونکہ اللہ نے فرمایا جس کسی نے ظلم کیا، شرک کیا، اللہ تعالیٰ وہ بہت ہی دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ دوسرا ظلم یہ ہے کہ انسان پر ظلم کرے، اور حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا ہے وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، کہ میرے عزت کی اور جلال کی قسم اے ظلم، میں تمہاری ایک دن مدد کر کے رہوں گا، چاہے ایک لمحے کے بعد ہی کیوں نہ ہو، ایک زمانے کے بعد ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ظلم کا بدلہ لے کر کے رہے گا۔ اس لیے ظالموں تم سوچو، یہ مت سوچو کہ ہم نے اپنی قوت اور استبداد کا فائدہ اٹھا لیا اور مظلوم نے ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکا۔ اللہ رب العالمین کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے۔ آج ہم میں سے کون ہیں جو اس بات کو مان لے کہ ہمارے بیچ بہت سارے مسائل نہیں، ہم اپنے قرابت داروں رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑے نہیں کرتے، ہم اپنے بیویوں اور بچوں کے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں، کوئی اپنے کفیل کے ساتھ، کوئی کفیل اپنے عاملوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، کوئی کسی کے مال کو لے کر کے بھاگ رہا ہے، کوئی کسی کی تنخواہ دینے سے گریزاں ہے۔ یہ کیوں؟ معزز سامعین کرام، یہ سب کے سب ظلم ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس کا تدارک ہم اپنے موت کے آنے سے پہلے کر لیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی عذاب بہت ہی سخت ہے۔ اور تیسری قسم ظلم کی یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں بخشی ہے ان نعمتوں کا استعمال صحیح راستے میں کریں۔ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ناک، یہ سب اللہ تعالیٰ کے استعمال، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، انہیں اللہ کی اطاعت میں لگائیں۔ ہم میں سے بہت سارے بھائی ہیں جو ان نعمتوں کو معاصی کے ارتکاب میں، ظلم میں لگاتے ہیں، انہیں یقیناً خوف کھانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہی اعضاء و جوارح قیامت کے دن گواہی دیں گے تو یہ کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن یہ نگاہیں، یہ کان اور یہ سینے کے اندر جو دل ہے، یہ سب اس دن پوچھے جائیں گے اور گواہی دیں گے۔ یہ سب کہ سب کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی، اس ذات نے جسے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا، کیونکہ ہر شخص کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے تبھی جا کر کے ہمیں کامیابی ملے گی، اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ اور خوشخبری ہے اس امت اسلامیہ کے لیے جو اس محرم کے مہینے کی فضیلت کو باعث خیر سمجھتے ہیں اور اس کے اندر روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ رمضان کے بعد فرض و روزے کے بعد یہ سب سے فضیلت والا روزہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ اللہ تعالیٰ کے مہینے رمضان کے بعد سب سے بہتر روزہ محرم کا روزہ ہے۔ تو اس کے اندر چاہیے کہ ہم کم سے کم سوموار، خمیس اور ایام 20 کے روزے کم سے کم رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کے روزہ کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا صوم عاشورہ کے روزہ کے بارے میں، یعنی 10ویں ذی الحجہ کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہا، کہ میرا گمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا اس عاشورہ کے روزہ کے بدلے میں۔ اور اللہ کے رسول نے یہودوں کی مخالفت کرنے کے بارے میں فرمایا، اور فرمایا تھا لئن عشت الی قابل ان شاء اللہ لأصومن التاسع، اللہ کے رسول نے یہودیوں سے پوچھا، کہا ہم موسیٰ اور اس کی قوم کی نجات کی خوشی میں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہم موسیٰ کا تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ اور وہ 10واں عاشورہ تھا، 10واں محرم تھا، آپ نے روزہ رکھا اور کہا اگر میری زندگی باقی رہی تو میں 9ویں کو بھی روزہ رکھوں گا۔ اس لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ آدمی 9، 10 اور 11 کو روزہ رکھے یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے، یا کم سے کم 10ویں کو روزہ رکھے، اور زیادہ بہتر سنت یہ ہے کہ انسان 9، 10 کو روزہ رکھے۔ تو ہم اور آپ انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اقتداء کرتے ہوئے، اور اس امید میں کہ ہماری گناہیں بخش دی جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر میں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو نجات دیا تھا، ہم اس خوشی میں روزہ رکھیں گے، اور کافر اور فرعون کی غرق کرنے کی خوشی میں ہم روزہ رکھیں گے۔ معزز سامعین کرام، یہ باتیں جو ان دنوں میں ہو رہی ہیں، فتنہ اور بدعات کی صورت میں روافضی اور شیعوں کی طرف سے جو اللہ کی سرزمین میں فساد مچا رہے ہیں، ہم ان لوگوں کے شرکیات اور بدعات سے بری ہیں، اور وہ حسینیات جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے نام پر ایجاد کیا ہے،
اللہ کے دین کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ماتم کرنے کے تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں، جسے خون کے لہو سے لکھے جائیں یا ان کو آپ کہہ لیں کہ سنہرے حروف سے نہیں بلکہ اپنے آنکھوں کے آنسوؤں سے بھی لکھے جائیں تو کم ہیں، اور زندگی کے ہر پل میں آنسو بہائیں۔ تاریخ اسلامی ایسے غم اندوہناک واقعات سے بھرے پڑے ہیں، لیکن سنت کیا تھا کہ وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور صبر کرنے کی تلقین دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 100 سال سے زیادہ زندگی گزارے، لیکن کبھی بھی انہوں نے یہ سارے کام نہیں کیے کیونکہ ان کے سامنے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، جو آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ نوحہ خوانی، بال کو نوچنا، چہرے کو پیٹنا، جسم کو لہو لہان کرنا، یہ بالکل منافی عمل ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، قرآن کریم میں کہا کہ ان مہینوں میں اپنے آپ اوپر ظلم نہ کرو۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ ان مہینوں کے اندر قبرستانوں کو سجانا اور وہاں جا کر کے نہ جانے عورتوں اور دوسرے لوگوں کا بھیڑ لگانا جہاں خرافات کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ معزز سامعین کرام، ہمیں ان تمام چیزوں کا ثبوت قرآن و سنت سے نہیں ملتا۔ قرآن اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پوری ہو گئی۔ دین وہی ہے اور کامیابی اسی میں ہے جو اللہ کے رسول نے کیا، جو صحابہ کرام نے کیا۔ لیکن آج کی ہوئی چیزیں اپنی موہوم تصورات کی بنا پر کہ یہ چیزیں اعمال صالحہ میں سے ہوں گے اور یہ آل رسول کی محبت میں ہے، تو یہ ہماری اپنی موہوم خطائیں ہیں، یہ اپنے تصورات ہیں۔ یقیناً ہم غم منائیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اولاد سے والہانہ محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس طرح کی تقریبیں، اس طرح کی جشنیں، اس طرح کی ماتم منانا اسلام نے اسے روکا ہے۔ احادیث اور قرآن اس کے دلائل آپ کے سامنے کھول کر پیش کرتے ہیں۔ ہجرت، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی اور صحابہ کرام حضرت عمر بن خطاب نے اس ہجرت کو اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے اور تمیز کرنے کو قرار دیتے ہوئے محرم الحرام کے مہینے کو اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ قرار دیا صحابہ کرام کی مشورے کی روشنی میں، اور اسی لیے ہمیں عزت محسوس کرنی چاہیے اپنے اسلامی مہینوں کے استعمال، تاریخوں کے استعمال کرنے میں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اس چاند کے بارے میں، تو آپ فرمائیے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت بتانے کے لیے بھی ہے، جہاں بہت ساری خوبیاں اور فائدے ہیں، روشنی ہیں، اللہ کی نشانی ہیں، وہیں اس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو وقت بناتے ہیں۔ والحج، اور یہ بات بھی جاننے کے لیے کہ حج کے دن کب سے شروع ہوتے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ لوگ آج اسلامی تاریخ کو چھوڑ کر نصرانی تاریخ کو اور میلادی تاریخ کو اپناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔